ظاہری شہرت کے لیے مسجد بنانا اللہ کریم کا گھر ہوتا ہے۔ ہمارا پیارا دین اسلام جہاں اس کے بنانے پر زور دیتا ہے، وہاں اس سے بڑھ کر اس میں اذان و نماز کا اہتمام کرنے اور اسے آباد کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ مسجد بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل اسے آباد کرنا ہے، لہذا مسجد بناتے وقت یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، صرف ذاتی روب اور ناموری کے لیے قریب میں مسجدیں بنانا مسجدوں کے تقدس کے سراسر خلاف ہے۔ مسجد وہاں بنانا چاہیے یہاں اس کی ضرورت ہو اور اس کی ویرانی کا پہلے سے اندازہ ہو، تو اس کا نہ بنانا اس سے زیادہ بہتر ہے اور اسے زیادہ نیکی بھی ملے گی۔ بلکہ مراد المناجی میں ہے کہ بلا ضرورت مسجد بنانا گناہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے، گناہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسجد بنانا مشکل اور آباد کرنا آسان تھا، اور جیسے یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ آج کے زمانے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم ضرور مسجدوں کو آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کی تھی۔ اور یہ حدیث شریف قیامت کی نشانیوں میں ہے، ایک نشانی ہے کہ لوگ مساجد کی ظاہری شان و شوکت کے معاملے میں فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے مگر ان کو آباد کم رکھیں گے۔ فخر کریں گے کہ ہماری مسجدیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب آباد کرنے کی جو ہے وہ آتی ہے باری، تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے اور ان کا خیال نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان کو آباد کم رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ذکر کے لیے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ایسا شوق بھی ہونا چاہیے اور دل میں شوق بھی رکھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اور اس کے ذکر کی خاطر جو مسجد ہے وہ بنانی چاہیے، یہ شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین، بلا ضرورت عمارت کا وبال بھی ہے۔ یہاں مسجد بلا ضرورت نہیں بنانی چاہیے، وہاں عمارت بھی، گھر بھی بلا ضرورت اونچے بڑے بڑے گھر نہیں بنانے چاہیے۔ لگتے ہاتھ یہ بھی حدیث مبارکہ سنتے جائیں، ایسے ہی بھائی جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بلندی اور منزلیں بلا ضرورت کوٹھیاں بنا دیتے ہیں، اور ان کی تباہی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ زیر قلم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے وہ اس کے مالک کے لیے وبال ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جو ضرورت سے زیادہ مکان بنائے روز محشر ساتوں زمینوں سمیت اس کے سر پر جو ہے وہ لادی جائیں گی ساتوں زمینیں، اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مٹی یا عمارت پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں۔ تو جو عمارتیں بناتے ہیں جو خرچ ان پہ ہوتا ہے ان کا ثواب نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ناحق مال اکٹھا کرتا ہے اللہ کریم اسے پانی گارا مٹی پر لگا ہوا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ جو بھی وہ پانی گارا مٹی جو بھی مکانوں پہ لگاتا ہے صرف وہ لگاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناحق مال سے بنی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلا ضرورت 11 فٹ سے اونچی تعمیر لے جانے والا فسق یعنی کہ فاسق ہے۔ تو اللہ کریم اپنی امان میں رکھے اور ہر کام اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ایک دن باہر نکلے تو ایک اونچا سا مکان دیکھا، گنبد دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ تو آپ خاموشی سے وہاں سے گزر گئے اور اس طرف چہرہ مبارک پھیر لیا، اس طرف سے رخ اقدس جو ہے وہ پھیر لیا۔ اور ایسا کئی بار ہوا، جب اس صحابی کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے گھر سے جب بھی گزرتے ہیں تو وہ چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، تو اس نے وجہ پوچھی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ بھائی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونچی اونچی بلڈنگیں نہ بناؤ، تو لہٰذا تمہارے گھر کی طرف جب بھی حضور نظر کرتے ہیں تو اپنی نظر پھیر لیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی محبت کا عالم دیکھیں،
اس صحابی نے فوراً گھر گئے اور وہ فوراً جو بلڈنگ کھڑی تھی، گنبد کھڑا تھا، اسے گرا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ گنبد کدھر گیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ چلا آپ کے صحابی کو کہ آپ کو یہ ناپسند ہے، تو اس نے فوراً یہ گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور وہاں سے گزر گئے۔